اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 8 ذی القعدہ 1442 ہجری، 20 جون 2021 عیسوی، 6 گتے آشاڑھ 2078 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی ایف ایم 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے ہم اور آپ مل کر تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والقرآن المجید، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ حفیظ الرحمن مکی صاحب کا، جو جامعہ ام القری مکہ مکرمہ میں طالب علم ہیں۔ ان کا موضوع ہے جہیز اور بارات۔ چونکہ معاشرے میں جہیز اور بارات کی لعنت پھیلی ہوئی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بیچ سے کیسے ختم ہو، لڑکی والوں پر بوجھ کیسے ہلکا ہو، اسی موضوع کو لے کر فضیلت الشیخ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تو لیجئے ان سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب
من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور زوم میٹنگ میں قریب و بعید سے سننے والے مؤقر محترم شرکا حضرات، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہر طرح کی تعریف و توصیف کا حقدار و سزاوار وہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری زندگی کا سارا سامان مہیا فرمایا، زندگی کے سارے مسائل اور سارے ہدایات کو شریعت اسلامیہ کے اندر روز روشن کی طرح عیاں بیان فرما دیا۔ آج کا یہ جمعہ کا دن میرے لیے بڑی خوش بختی اور نیک بختی کا دن ہے کہ زوم میٹنگ کے ذریعے ایک خطیب کی حیثیت سے اور سماج و معاشرہ میں پنپتی ہوئی، بلکہ یہ کہیں ہمارا مسلم معاشرہ جس بیماری کے اندر لطپت ہے، اس موضوع کے تعلق سے پھر آج گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں سچ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی زندگی میں جو بھی مسائل اور جو بھی ان کے زندگی شعبہ حیات سے متعلق احکام سب قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ کسی بھی احکام اور زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے مسائل کو تشنہ لب نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بیان فرمائی۔ انسان کی زندگی میں بہت ساری ضرورتیں پڑتی ہے اور انسان کی زندگی کی بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ انہی ضرورتوں میں سے ایک انسان کے عمر کا ایک حصہ جو جوانی کہلاتا ہے۔ جب انسان جوانی کے دہلیز پہ پہنچتا ہے تو انسان کی فطری ایک ضرورت ہے اور وہ نکاح اور وہ شادی ہے۔ اس شادی اور نکاح کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر لوگوں کو شادی پہ ابھارا، کیونکہ انسان کی زندگی کا یہ عمر ہوتا ہے بہت ہی اہم ہوتا ہے، یہ عمر ہوتا ہے بہت ہی اہم ہوتا ہے اور خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو زندگی بخشا، وہی اس جوانی کے عمر میں فطری غریزہ اور فطری خواہشات اور فطری جو ہے شہوت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اگر اس وقت میں جوانی کے عمر میں اس کے اخراج کے لیے اور خواہشات کی تسکین کے لیے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے شادی کا راستہ اختیار نہ کرے تو انسان کا دماغ پھٹ جائے گا، انسان کا دماغ بلاسٹ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فطری غریزہ اور فطری خواہشات کی تسکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح اور شادی کو مشروع قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، لیکن شادی کرنا، نکاح کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور یہ شادی کرنے سے کیا کیا ہمیں فوائد ہے زندگی میں۔ اللہ کے رسولوں کے سردار تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتو، من استطاع منکم الباء، اگر تم میں سے کسی کے پاس
اپنے بیوی کے نان و نفقہ دینے کی طاقت ہے، تمہیں جماع اور بیوی کے سارے تقاضے پورے کرنے کی طاقت ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو کہا کہ شادی کر لو، شادی کرو، کیوں کہ شادی کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا، تمہاری نگاہ حرام نگاہوں سے بچائے گا، اور کہا وہ احسن للفرج، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا بھی سامان ہے اس میں۔ اور یہ دو ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ سب سے پہلے اس آیت کے اندر کہا اغض للبصر، کہ انسان کو حرام نگاہوں سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ نگاہ ایسی تیز ہوتی ہے، نگاہ انسان کی اس جوانی کو اتنے خطرناک ہوتی ہے کہ یہ ایک طرح سے یہ زنا کا ایک زینہ ہے، کہ انسان جب خطرناک اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہ کر سکے، اپنی نگاہوں کو ضبط نہ کر سکے، تو پھر یہ برے راستے پہ لے جاتا ہے اور آخرکار وہ زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے، غلط کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم نے کہا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہا کہ نگاہوں کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کا یہ دونوں کا سامان ہے اس کے اندر۔ اور آگے فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس کو واقعی اگر طاقت تو ہے، شہوت تو ہے، شادی کرنے کی رغبت تو ہے، لیکن بیوی کے نان و نفقہ دینے کی شکتی نہیں ہے، ان کے پر طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ پے در پے رکھے، ایک دو دن سے نہیں، بلکہ ان کے اندر جو پائے جانے والی جنسی طاقت اس کے اعتبار سے انہیں پے در پے روزہ رکھنا ہوگا۔ اور روزے کے تعلق سے تو سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین تعلیم ہے کہ انسان جمعرات سوموار کے دن روزہ رکھے، اور اس سے زیادہ ہو تو مہینے میں 13 14 15 ایام بیز کہلاتا ہے، ان دنوں میں روزہ رکھے۔ آگے میں اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کہ یہ روزہ کیا ہے؟ قاطع للشہوہ ہے، یہ شہوت کو توڑنے والا، شہوت کو کاٹنے والا ہے، اس لیے یہ شادی کے دیکھیں کتنے فوائد ہیں۔ لیکن ہمیں کہنا ہے میرے دوستو، شادی ہم کریں گے، اسلام نے ہمیں شادی کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو ابھارا، لیکن ہم شادی کس طرح سے کریں گے؟ شادی کے اندر کون سے شرائط ہے، شادی کے کون سے طریقے ہیں، اس کا بھی ہمیں اسلام نے واضح طور پہ بتا دیا۔ جب اگر لڑکی کا انتخاب ہو، اس میں بھی اسلام کی رہنمائی ہے، اسلام کے ہدایات ہیں، اور اگر لڑکے کا انتخاب کریں اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ لڑکی کے انتخاب کے بارے میں وہ مشہور حدیث ہے، میں تیزی کے ساتھ سرسری بتاتا چلوں تاکہ جہیز و بارات کا تعلق اس شادی کے تعلق سے ہے، تاکہ ایک مکمل بات، ایک مکمل فکر آپ کے سامنے آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ، عورتیں سے شادی کی جاتی ہے لاربعین، 4 خصال کو دیکھتے ہوئے، 4 خصال کی بنا پہ، لمالہا، ان کو مال کو دیکھتے ہوئے، ولحسبہا، ان کے حسب و نسب کو دیکھتے ہوئے، ولجمالہا، اور اس کے خوبصورتی کو دیکھ کر، ولدینہا، اور اس کے دینداری کو دیکھتے ہوئے، فر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری۔ کہا کہ ان 4 چیزوں کو دیکھنا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان جب ان 4 چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کے صحیح معنویت کو، اس حدیث کے صحیح حکمت کو نہیں جانتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مال کو دیکھنے کے لیے کیوں کہا، پہلے جمال کو دیکھنے کے لیے کہا، پہلے حسب نسب کو دیکھنے کے لیے کہا، اور آخر میں چل کے دین کا کیوں کہا۔ اور بہت سارے کوتاہ فہم اس میں غلط میں سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مال کو مقدم کیا ہے۔ ان کے لیے میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرے دوستو، اللہ دنیاوی مثال میں بھی دیکھتے ہیں، آواز آ رہی، دنیاوی مثال میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیمپئن ہوتا ہے، کسی کھیل میں اگر جیتتا ہے، یا کسی مسابقے میں جیتنے والے فائزین ہوتے ہیں، کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو مثال دیکھیں کہ پہلے سیکنڈ کو، تھرڈ کو فرسٹ کو، اور سب سے اخیر میں فرسٹ پوزیشن والے کو دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ سب سے اہم ہوتا ہے مقام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آخر میں بتا کر کے اور فظفر بذات الدین کہہ کر کے اس بات کی تاکید فرما دی کہ انسان کے سامنے
اگر شادی کا معیار سب سے افضل ترین اور ترجیح ترین ہو تو وہ دینداری ہے میرے دوستو، کیونکہ دینداری سب سے اہم ہے۔ اگر واقعی آپ نے دینداری کو پکڑا، کیونکہ دوسری جگہ کہا کہ مطلب سب سے دنیا کا خیر مقام مرأۃ الصالحہ کہا گیا ہے کہ دیندار عورت ہے تو گھر جنت ہے میرے دوستو۔ لیکن واقعی آپ نے خوبصورت حورعین کو لے آیا، سب سے حسین و جمیل کو لے آیا، لیکن اس کے پاس دینداری نہیں ہے تو میرے دوستو آپ کی زندگی جنت کے بجائے جہنم ہے۔ ایک اور بات کی طرف میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو ہے اس حدیث کے اندر کہا کہ لمالہا، کہ اس کے مال کو دیکھتے ہوئے اس مال پہ کیا للچائی نظر ہے، کیا واقعی ہم اس کا مال ہمارا مال ہے؟ نہیں میرے دوستو، بلکہ اسلام کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں، اسلام کی تاریخ کو گردانی کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے آنے سے پہلے اس عورتوں کو اتنے حقیر جانا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی جاتی تھی کہ ان کو حق کے میراث سے محروم کیا جاتا تھا، اور شادی کا رسم و رواج ایسا تھا کہ ایک عورت سے بیک و 4 مرد شادی کرتے تھے، لیکن جب ان 4 مردوں میں سے کسی بھی مرد کے پانی سے جب حمل ٹھہرتا تھا اور اس سے بچہ یا بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ لڑکی چاروں کو جمع کر کے اور چہرہ دیکھ کر کے بتاتی ہے فلاں کا ہے، جبکہ اس میں امتیاز کرنا، فرق کرنا بالکل ہی محال ہے۔ لیکن ہمیں کہنا یہ ہے کہ ایک عورت کے اوپر اتنے ظلم زیادتی ڈھائی جاتی تھی، لیکن قربان جائے اسلام کی تعلیمات پہ، قربان جائے ہمیں شریعت اسلامیہ پہ، کہ اسلام جب آیا تو اس صنف نازک اس عورتوں کے مقام کو بلند فرمایا، اور اس سے بڑا مقام کیا مل سکتا ہے میرے دوستو کہ ہمارے پروردگار نے قرآن کے اندر ایک سورہ نسائی کے طور پہ نازل فرما دیا اور عورتوں سے ریلیٹڈ سارے مسائل کو کھول کر بیان فرمایا۔ اس میں خاص طور پہ میراث کو لے کر کے بالکل تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، عبادات میں نماز کی تفصیل نہیں بتائی، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتائی، حج اور روزے کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن میراث کے تعلق سے خصوصاً اس حق کو بتایا۔ اس لیے میرے دوستو یہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو مقام دیا، اور دیندار عورت ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے بہت ہی اہم ہے تاکہ اس کی زندگی صحیح ڈگر پہ چلے۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات عورتوں کے انتخاب کے تعلق سے۔ دوسرا کیا ہے، جب ہم مرد اپنے بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کیسا رشتہ ڈھونڈیں، اس کے سلسلے میں بھی ایک مشہور حدیث ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہارے پاس ایسا شخص آتا ہے، ایسا رشتہ آتا ہے تمہاری بہن کے لیے، تمہاری بیٹی کے لیے، تمہارے رشتہ دار کے لیے، جن کے دین کے تعلق سے، جن کے اخلاق کے تعلق سے اگر تم مطمئن ہو، اگر وہ دیندار ہے، اخلاق حمیدہ کا حامل ہے اور اسلامی عقیدہ کا حامل ہے، تو فزوجوہ، ان سے شادی کر دیجیے۔ اللہ اکبر! اگر واقعی ان تعلیمات نبوی پہ عمل کرے تو شادی آسان ہے، ہمارے معاشرے سے جہیز ختم ہو جائے گا، ہمارے مسلم معاشرے بے قراری اور بے چینی پائی جاتی ہے، حالانکہ دولت کا انبار ہے، علم کا پہاڑ ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے ہیں، لیکن آخر یہ تعلیمات نبوی کس دن کے لیے ہے میرے دوستو؟ کس دن کے لیے ہے؟ جب تک ہم اس ارشادات نبویہ پہ عمل نہیں کریں گے ہماری زندگی میں چین و سکون نہیں آئے گا۔ اگر واقعی ہم نے اس تعلیمات نبوی کو ٹھکرا دیا، سرے منہ انحراف کیا، ہماری زندگی میں بربادی ہی بربادی ہوگی، بے چینی ہی بے چینی ہوگی، اضطرابی ہی اضطرابی ہوگی۔ دوستو یہ تو ہوئے کہ مرد کے انتخاب اور عورتوں کے انتخاب کے تعلق سے، لیکن یہ شادی جب طے پاتی ہے اور شادی کا موقع جب آتا ہے تو اس شادی کے موقع سے بہت سارے خرافات، بہت سارے غیروں کے رسوم و رواج ہمارے مسلم معاشرے میں سرایت کر گیا ہے، ہمارے معاشرے میں داخل ہو گیا ہے، لیکن سارے کا احاطہ کرنا مشکل، کیونکہ آج کا موضوع بحث ہے وہ جہیز اور بارات کے تعلق سے، اس لیے جہیز و بارات پہ، ورنہ لڑکی کے دیکھنے کے وقت میں بہت ہی افسوس ہوتا ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے للکار کر کہ اس رواج کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، کہ لڑکی کی شادی آپ کے بیٹے کے ساتھ، لڑکی کی شادی آپ کے بھائی کے ساتھ، لڑکی کی شادی آپ کے رشتہ دار کے ساتھ، لیکن بڑے ہی تم تراک کے ساتھ 4 چکے میں جا کے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں۔ کیا یہ حرام نہیں میرے دوستو؟ کیونکہ یہ لڑکی آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ ابھی جو باپ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے بجائے باپ کی شادی ہو سکتی ہے، تو کس طرح سے جواز کی شکل ہے کہ باپ جا کے دیکھے، کس طرح جواز کی شکل ہے کہ بہنوئی جا کے دیکھے، کس طرح جواز کی شکل ہے کہ آپ کے چچیرے بھائی دیکھنے کے لیے جائے،
किस तरह जवाज की शक्ल है कि आप आपके दोस्त पर फ्रेंड देखने के लिए जाए मेरे दोस्तों, बल्कि इस्लाम का तरीका तो यह है कि लड़का जो शादी करने वाला है खुद से देखे, क्योंकि उसके देखने में क्या हिकमत पिन्हा है और उसके देखने से शादी के उस्तवार और बरकरार रखने में जो हिकमत है उसके एक अलग मौजू है। बहरकैफ यहाँ जो मुझे जहेज और बारात के ताल्लुक से कहना है मेरे दोस्तों, ये जहेज है क्या चीज, ये जहेज कहाँ से आया है, ये जहेज बीमारी कहाँ से हमारे माशरे के अंदर सरायत कर गया है, जबकि इस्लाम तो ऐसा मजहब है, इस्लाम तो ऐसा हमारा दीन है जिसने तमाम मामलात को मुकम्मल वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया। जिंदगी के हर शोबे और माशरे का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसके सिलसिले में इस्लामी तालीमात न हो, मगर अफसोस का मकाम है कि आज उन तालीमात से दूर होने की वजह से हमारे माशरे में बहुत सारे पहलू और गोशे ऐसे हैं जिनमें हम जाहिलाना रसूम और रवाज पर अमल करते आए हैं, नतीजन हम बहुत सारी खराबियों का शिकार हो जाते हैं और बसा औकात तो ये खराबियां रोग और नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और उसी में से ये जहेज और बारात है जो हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया है, हमारे मुआशरे को बर्बादी के दहाने पे ला दिया है। जबकि हम कुरान हदीस का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि ये जहेज और बारात का तस्वुर न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, न सहाबी के जिंदगी में, न ताबईन की जिंदगी में, न ताबईन की जिंदगी में कहीं भी इसका सबूत और कहीं पे इसकी दलील नहीं मिलती है, बल्कि दर हकीकत ये हमारे मुआशरे में जहेज का चलन हिंदुआना रसूम और रवाज को गले लगाने का नतीजा है, जिसका इस्लामी तालीमात के मकासद से अदना सा भी ताल्लुक नहीं है। हिंदू मुआशरे में चूंकि विरासत और जायदाद के बंटवारे की कोई मजहबी और कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए हिंदू समाज के अंदर लड़की के वालिदैन लड़की को जहेज देकर उससे मिरास से महरूम कर देते हैं और उसके लिए कोई मिरास में हक नहीं रखता है, इसलिए शादी के वक्त में कुछ दे करके अपने घर से रुखसत कर देता है। लेकिन हमारा इस्लाम तो ये मुकम्मल निजाम है और मुकम्मल तालीमात दिया है, और जिस तरह लड़कों का हक है उसी तरह लड़कियों के लिए अल्लाह इस्लाम ने हक रखा है और कहा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के लड़की का एक हिस्सा और लड़के का 2 हिस्सा, इस तरह उनका हक साबित फरमाया है। लेकिन बाज अकल परस्तों कि अकल पे मातम करें मेरे दोस्तों कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अमल से इस्तेदलाल करते हैं, जबकि उनकी अकली गलाजत है, उनकी अकली बेअकली है कि वो कहते हैं हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की शादी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जहेज दिया था। लेकिन हम गौर से सोचें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को गौर से पढ़ें और ठंडे दिमाग से सोचें, इंसाफ पर मुनसिफाना अंदाज में सोचे, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया था? कतअन नहीं मेरे दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पले थे और उनके चचा के इंतकाल के बाद उन्होंने कफालत की थी, इसलिए जब जवानी के दहलीज पे आए, शादी का वक्त आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफर किया और अपनी लाडली फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह करना चाहा। और हदीस में आता है कि उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई चीज है, और इस्तिफसार से उन्होंने कहा एक जरा, जिसको बेचकर गालिबन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से बेचा, और उस पैसे से बेड शेड और शादी के बहुत सारे लवाजिमात को उन्होंने पूरा किया और अपनी बेटी के नाते घर बसाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूली चीज दिया था। इससे क्या आज के समाज के डाकू, आज के समाज के हरामखोर, हराम खाने वाले और दूसरों के माल को नाहक जुल्मन खाने वाले इस वाक़े से इस्तेदलाल करते हैं कि जहेज लेना जायज है? नहीं मेरे दोस्तों, उसकी कोताह फहमी है और हदीस को सही तरीके समझता नहीं है। दूसरा नुक्ता, जो जहेज को हजम करने, जहेज को साबित करने के लिए बहुत सारे लोग ये गुमान करते हैं कि आज कल जबरदस्ती जहेज का मुतालबा करने वाले कि ये जहेज तो ऐसी दौलत है जो लड़की के वालिदैन अपने खुशी से देते हैं और पसे पर्दा उनकी सेटिंग होती है। खुशी से कौन देता है मेरे दोस्तों? किनको दौलत से नफरत है और किसको दौलत जो है भारी लग रही है? कोई ऐसा नहीं देता, बल्कि समाज की मजबूरी और माशरती मजबूरी के तहत दहेज देते हैं। चुनांचे उसकी हैसियत कुरान मजीद में
باطل طریقے سے دوسروں کا مال ناحق کھانے جیسا ہے، اور کوئی کسی کا مال باطل طریقے سے کھاتا ہے تو یہ حرام ہے اور جس کی سزا جہنم ہے۔ اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، یہ حادثے وہ ہیں جو سنائے نہیں جاتے۔ میرے دوستو، لیکن ہم جب معاشرے کے اوپر، اپنے سوسائٹی کے اوپر غور کرتے ہیں تو جہیز لینے والے کے 3 اقسام عام طور پہ بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ بعض لوگ رشتہ طے کرتے وقت بے شرمی اور بے ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، اور لسٹ پکڑا دیتے ہیں کہ مجھے اگر یہ ڈیمانڈ دیتے ہیں تو ہم رشتہ کریں گے، اور نہیں دیتے ہیں تو پھر رشتہ کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو رشتہ ملنے کے وقت لڑکی والوں کے سامنے خود بڑے دیندار، خود بڑے مہذب اور ایجوکیٹڈ ایلیٹ پرسن کہلاتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی زبان پہ یہی ہوتی ہے، ہم کو بس کچھ نہیں چاہیے، بس لڑکی چاہیے، ہمیں لڑکی چاہیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ اپنے اندر ہوس کو چھپا کر کے اور ظاہری وہ دولت مند اور بے نیازی کو بتلاتا ہے، جبکہ ایسے لوگ ہوتے جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے لوگوں کی زبان سے بچنے کے لیے دیندار بننے کا ڈھونگ رچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سنتی شادی کریں گے، لیکن شادی کے موقع پہ اگر والدین اپنی بچی کو مختصر سامان کے ساتھ رخصت کر دے تو یہ اپنے اصلیت پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دلہن کو لے کے چلے تو جاتے ہیں، لیکن زیادہ سامان نہ آنے اور جہیز نہ لانے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً ایسی لڑکیوں کو تانا سننا پڑتا ہے اور انہیں جسمانی اور کبھی ذہنی الجھنوں اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، یہ سارے مسلم ہیں۔ اسی طرح برباد کر دیے ہیں غریبوں کے گھر دیکھی گئی ہے بس یہی برکت جہیز کی۔ میرے دوستو، اسی طرح تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو آج اس میں ہمارے ضلع اور ہمارے علاقے میں خصوصاً پائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ عذاب مسلط بھی کر دیا ہے، لیکن لاج کے مارے چھپائے تو کیسے چھپے، بہت سارے کم ہی لوگ ہیں جو ان کے بارے میں یہ حقیقت جانتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جو سماج میں تماشائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنی منہ تو نہیں کھولتے مگر بڑے ہی تاڑ کر کے، بڑے ہی دور سے بھانپ کر کے ایسے رشتہ قبول کرتے ہیں تاکہ مال بھی ہاتھ آ جائے اور کام بھی نکل جائے۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں میرے دوستو، لیکن یاد رکھیے، مجھے کہنے دیجئے، افسوس ایسے تمام لوگوں پر جو عہد رسالت، عہد صحابہ، تابعین اور یہ تینوں دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے روح سے خیر القرون کہا گیا ہے۔ اسلام کے ان بہترین زمانوں میں شادی بیاہ کا مسئلہ بالکل سادہ تھا، لیکن آج ایسے لوگوں نے شادی کو بالکل مشکل بنا دیا ہے۔ رشتہ طے ہونے کے بعد جب نکاح کا پروگرام بنتا ہے، تاریخ تعین کر کے لڑکے کے گھر والے کے چند افراد کو لے کر لڑکی کے گھر والے جاتے ہیں، اور یہ ابھی کا زمانہ اور پہلے کے زمانہ کو دیکھیں، پہلے بات بن جاتی تھی، خطبہ اور پیغام دے دیا جاتا تھا اور رشتہ طے ہوا اور نکاح پڑھا کے اپنے گھر لے آتے، لیکن آج شروع ہی سے چاہے وہ چھیکا کا معاملہ ہو یا دکھائی کا معاملہ ہو یا نہ جانے سرنی چڑھائی جو شرک ہے، ایسے کام آج علماء طبقہ بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنے علم کا خیال تک بھی نہیں ہوتا ہے، اور انہیں قیامت کے دن ان کا حساب لیا جائے گا میرے دوستو۔ جبکہ والدین اگر اپنی مرضی سے، اپنے طیب نفس سے اپنی بچی کو اگر وہ جہیز کے نام پہ نہیں، ہدی و تحائف کے نام پہ اگر دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا بھی ریا و نمود کا مظاہرہ نہ ہو۔ اور یہ حقیقت میں کہتا ہوں کہ ساری غلطی لڑکے والوں ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ اس کے جہیز کو فروغ دینے میں جہاں لڑکے والوں کا ہاتھ ہے، لڑکا کا ہاتھ ہے، اسی طرح لڑکی والوں کا بھی ہاتھ ہے۔ بہت سارے فخر سے اپنے گاؤں میں ایسے بدعات ایجاد کرتے ہیں، ایسے خرافات ایجاد کرتے ہیں، اور جس پہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی میں یہ دیا، اور پہلے ہی سے بعض لوگ لسٹ بھی بنا کر دے دیتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو یہ سب یہ دوں گا، اس طرح انسان کو پھنساتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی میرے دوستو کہ جہیز کا مطالبہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ قطعاً حرام ہے۔ ایک مسند احمد کی روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، کہ کسی کے مال کو اب ہڑپ نہیں سکتے ہیں
किसी के माल को अपनी मिल्कियत में नहीं ला सकते हैं और न इस्तेमाल कर सकते हैं इल्ला कि कोई अपनी तीब नफ्स से दे, क्योंकि माल यह इंसान की जरूरत है और ये जरूरत खमसा में से है। हर शख्स इसको जिंदगी की जरूरत महसूस करता है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी दिया। उम्मत मुसलमा की मुआशरती खराबियों में से ये सबसे बढ़ के शादी ब्याह के मौके पर होने वाले गैर शरई रस्म और रवाज और फजूल खर्चियां हैं, जिसके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। लेकिन आज उच्च इरशादात नबी से हम कोसों दूर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज़मुन निकाह बरकतन ऐसरुहा नुनतन, और दूसरी जगह बताया अफज़लुन निकाह ऐसरुहु, कि सबसे बाबरकत निकाह, सबसे बाबरकत शादी वह है जिसमें माल कम से कम खर्च हो मेरे दोस्तों, और इसमें दोनों तरफ से गुलू किया जाता है। लड़कों के तरफ से बड़े डिमांड किया जाता है, लड़कियों की तरफ से बड़े मोटी रकम वो महर के शक्ल में दिया जाता है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, सहाबा की जिंदगी को देखें, तबा ताबईन की जिंदगी को देखें, तो कहीं पे जहेज का तस्वुर नहीं, कहीं पे बारात का तस्वुर नहीं, हत्ता कि महर भी ऐसे मिसाली मेरे दोस्तों कि ऐसे भी सहाबी आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शादी की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। कहता है तुम्हारे पास कोई माल है? कहा कि मेरे पास कोई माल नहीं है। कहा कि तुम्हें कोई सूरह याद है? कहा कि हाँ छोटी सूरह याद है। कहा कि सूरह सिखा दो, शादी कर लो। अल्लाह अकबर, ये है हमारी इस्लामी शरीयत की खूबी, ये है हमारी शरीयत इस्लामिया की पहचान, जो किसी भी शरीयत के अंदर नहीं, किसी भी दीन के अंदर नहीं मेरे दोस्तों। इस्लाम ने शादी को तो इतना आसान बना दिया था कि हर नौजवान अपनी पाकदामनी को बरकरार रखता, हर बेटी वाले चाहे 10 बेटियां क्यों न हो उसे कोई गम नहीं होता। लेकिन आज जिसके घर में 4 बेटियां हो जाए तो पूरी जिंदगी खलीज के मुल्कों में, पूरी जिंदगी बाहर की जिंदगी में रह करके अपनी जिंदगी पूरे जवानी गुजार देते हैं, और जब बुढ़ापे में घर वापिस होते हैं तो कब्र के हवाले हो जाते हैं। आज ये जहेज का माल मुतय्यन करके लोगों ने पूरे माशरा को बर्बाद कर दिया है। अलगर्ज ये वही वालिदैन जिन्होंने शरई अहकाम को छोड़कर अपनी मनमानी की थी, अन्निकाह मिन सुन्नती का रोका छाप कर गैरों के रस्म रवाज के आशिक बने थे। और मुझे कहने दीजिए, ये वो मैं तीसरा तबका की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि अपने इल्म रखते हुए, अपनी डिग्री रखते हुए, अपनी पगड़ी रखते हुए और अपनी शोहरत रखते हुए अपने बेटे के जहेज में ऐसे ऐसे कारनामा इन्होंने इजाद किया है, ऐसे ऐसे घिनौना काम किया है जो समाज और मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। और तुफ है, मुझे अफसोस है ऐसे इल्म वालों पे, ऐसे पाक पगड़ी और डिग्री वालों पे, और उन्हें जूं तक रेंगता नहीं बल्कि इस जहेज के मुहिम के खिलाफ के बजने, इस जहेज के मुहिम को भगाड़ने की नापाक साजिश करते हैं। और उनके इल्म पे मातम मनानी चाहिए, उनके डिग्री और वजीफे पे मातम मनानी चाहिए कि जो इस जहेज के खिलाफ में बोलने के बजाय तरह तरह की रेशा दवानी करके इस मुहिम को भगाना चाहता है। अल्लाह गवाह है, अल्लाह के हवाले देकर कहता हूं, ऐ रब्बुल आलमीन तेरी शरीयत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अल्लाह उन्हें दुनिया में ऐसे इबरतनाक वाक़े सामने ला दे ताकि उन्हें भी मजबूर हो जाए इस बुराई पे खात्मा करने पे। बहरे कैफ मेरे दोस्तों, ये वही वालिदैन है जो वक्ती वाह वाह और शान शौकत और भी के माल के नशे में चूर थे, लेकिन आज बेबसी और बेकसी के दिन गुजार रहे हैं। ये मेरे जुमला पे गौर करना मेरे दोस्तों, और गौर करके अपने समाज और मुआशरे के ऊपर देखो कि आज वही जो बड़े बड़े जहेज लेके हैं आज बेबसी के दिन गुजारने पे मजबूर है और अकेला जिंदगी गुजार रहा है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे दोस्तों, ये दुनिया में उसकी सजा है, उन करतूत का जो उन्होंने इस दुनिया में सजा है, जो उन्होंने करतूत का नतीजा है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत और बद्दुआ तो नहीं है कि अगर इस निकाह को सुन्नत के मुताबिक अंजाम देते तो यकीनन इस फानी जिंदगी में सुकून और चैन पाते और आखिरत की जिंदगी जो दायमी और सरमदी जिंदगी भी है बड़े राहत और आसानी के साथ गुजरती। लेकिन ये जहेज की लानत ने जहां हमारे समाजी जिंदगी को मुतासिर किया, इज्तिमाई व इनफरादी जिंदगी के पुरसुकून निजाम को दरहम और बरहम कर दिया। अगर लड़की अपने साथ अपनी हैसियत से ज्यादा जहेज लाती है तो उसके वालिदैन मकरूज हो जाते हैं और वह कर्ज से सुबुकदोश होने के लिए दिन और रात ये करके अपना चैन और सुकून बर्बाद कर देते हैं।
اور اگر لڑکی اپنی حیثیت کے مطابق جہیز نہیں لاتی یا وہ لڑکے والوں کے حسب منشا اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ کم جہیز لانے کی وجہ سے ان کو بیجا تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اس پہ لان و تان و تشنیع کی بوچھار کر کے ان کا جینا دھوبر کر دیتے ہیں۔ پھر یہی سے نکلتی ہے خانہ تباہی کی بھیانک راہیں۔ یا تو وہ خود عورت گھر میں آئے دن جھگڑا تکرار گالی گلوج لان تان تک سے تنگ آ کر بے رحم سماج سے نجات حاصل کرنے کے لیے خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یا پھر مطالبہ پورا کرنے کی وجہ سے لڑکی کے والدین پھر مطالبہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے لڑکے کے والدین اسے اپنے سنگ دل ہاتھوں سے، اور ایسے بہت سارے جرائد اور مجلات میں آپ کو پڑھنے کا سننے کا دیکھنے کو ملا ہوگا کہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو تمہاری زندگی کا یہ گاڑی کا ایک چکا ہے، یہ اس کے بغیر تمہاری زندگی کبھی سکون نہیں رہ سکتی ہے، اس کے بغیر تمہاری زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ آج ان کے ساتھ ایسے گھناؤ حرکت کرتے ہو۔ میرے دوستو، یہ کتنے افسوس کی بات کہ شادی جو ایک پاکیزہ رسم ہے جس کا مقصد دو اجنبی خاندان کے درمیان الفت و محبت کے رشتہ استوار کرنا اور مہذب طریقے سے اجتماعی زندگی کا آغاز کرنا تھا، رسم جہیز نے اس خانہ آبادی کو خانہ بربادی اور آپسی نفرت و عداوت میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک شخص اپنے ناز اور نعم کی میں پلی لاڈلی کو ایک اجنبی کے حوالے یہ سوچ کر کے کہ دونوں مل کر زندگی کی ایک نئی صبح کا آغاز کریں گے، مگر چند سکوں کے بدلے ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیتا ہے، اور انسانیت کا کون سا تقاضا ہے؟ اس کا حکم تو نہ قرآن کے اندر ہے اور نہ ہی احادیث و آثار میں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت شادی تو وہ جو سب سے کم خرچ والا ہو، چاہے مہر کے اعتبار سے ہو، لیکن یہاں دہیز کے اور مہر کے ذریعے بہت ہی گراں اور بہت ہی مشکل کر دیا ہے۔ میرے دوستو، آج شادی کا بوجھ اتنا بھاری ہو گیا ہے، اس کے تلے بڑے کی بڑے سورما بھی اپنے نام و نہاد عزت و وقار کے ساتھ دبے ہوئے ہیں، اور اس بےہودہ رواج کی وجہ سے اکثر شادی کے وقت فریقین میں تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات دروازے سے بھی بارات واپس چلی جاتی ہے۔ آج کے کچھ نئے ترقی یافتہ بے غیرت لوگوں نے لڑکی والوں سے جہیز حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ میری بات پہ دھیان دیں کہ نیا طریقہ یہ ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکی کے گھر والے بار بار دباؤ کے باوجود مطالبہ نہیں کرتے تو وہ آخرکار دلہن ہی کو اس کے باپ کے گھر بیٹھا دیتے ہیں، اور عہد لے لیتے ہیں کہ جب تک میری مانگ پوری نہیں ہوگی تب تک ہم لڑکی کو نہیں لے جائیں گے۔ اور حیرت تو ہے ایسے عالم کے اوپر، حیرت ہے تو ایسے بغیرت کے اوپر کہ واقعی شادی کا جہیز نہ دے تو انسن پہ بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار، تم نے شادی کو کیا، اس بچی کو کیا تم نے مردہ جانور سمجھ لیا، جس مردہ جانور کو گھر سے پھینکنے کے لیے موچی اور چمار کو بلا کر کے پیسہ دیا جاتا ہے۔ اور موچی کا کام مت کرو یارو، تم کس چیز پہ فخر کرتے ہو؟ مجھے ان والدین کو کاٹنے دیجئے کہ آپ نے بیٹا کو پیدا کیا تھا، آپ نے بیٹا کو جوان کیا تھا، آپ نے بیٹا کو ڈاکٹری اور انجینئر بنایا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بیٹے والے کا شان بلند ہوتا، لیکن اس مسکین بیٹی والے کے سامنے تم نے کاسے گدائی لیے اس کے دروازے اس کے چوکھٹ پہ تم نے ماتھا ٹیک دیا۔ تف ہے تمہاری زندگی پہ، کیا تم اپنے بیٹے کو اپنے بنائے ہوئے بیڈ پہ شادی نہیں سلا سکتے تھے؟ کیا تم اپنے بیٹے کو اپنی گاڑی خرید کر نہیں چڑھا سکتے تھے؟ میرے دوستو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی مہم چل چکی ہے، انسداد جہیز کا مہم چھڑ چکا ہے، اس مہم سے انہیں جڑنا چاہیے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جو لے چکے وہ اپنی غلطی پہ نادم و شرمندہ ہو کے توبہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اگر کوئی سچے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر بائی دے وے کسی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے کو توفیق مل جائے تو وہ جہیز کا سامان واپس بھی کر سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی ناحیے سے یہ جہیز کا لیا ہوا سامان ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے بہرے کہاں تک میں بتلاؤں اس جہیز کی سنگینی،
جہیز کی خطرناکی کو، یہ جہیز ہی کا معاملہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بیٹیاں بہنیں موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور انہیں خودکشی کرنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے، اور طلاق آئے دن طلاق کے واقعات تو بے شمار ہو رہے ہیں اسی بنا پہ۔ اور حال ہی میں جو ہندوستان کا وہ واقع مشہور کہ وہ لڑکے والوں نے انہیں ستایا، خودکشی کر لی۔ اس لیے میرے دوستو یہ جہیز ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرف پھیل گیا ہے، یہ کینسر کی طرف پھیل گیا ہے۔ اس لعنت سے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب چھین لیے ہیں، ان کی آرزوؤں تمناؤں اور حسین زندگی کے سپنوں کا گلا گھونٹ دیا ہے، انہیں ناامیدی، مایوسی اور اندھیروں میں ان کی گہری وادیوں ان کی زندگی کو دھکیل دیا گیا ہے، جہاں سے لوٹنے کا اجالے کا سفر ممکن ہی نہیں ہے میرے دوستو، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس ہندو معاشرے سے آئے ہوئے یہ تلک کے نام سے جہیز ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے، اسے مٹانے، اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ جس کی بھی بیٹی جوان ہوتی ہے ان کی جان ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، بلکہ جب ہی بیٹی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے اس ماں باپ کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے، چین و سکون چھن جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہے، بلکہ اسی وقت سے یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ نہ جانے ہماری بیٹی کا رشتہ کہاں سے آئے گا، رشتہ آئے گا تو کیسا آئے گا، رشتہ آنے والا کا ڈیمانڈ کیا ہوگا، اس ڈیمانڈ کو ہم پوری کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، ہماری بیٹی کی زندگی کسی کنارے لگ پائے گی کہ نہیں لگ پائے گی۔ طرح طرح کے خیالات دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں سوچ سوچ کے وہ پریشان ہوتا ہے میرے دوستو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس جہیز جیسی لعنت کو اس ہمارے سماج و معاشرے سے ختم کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے علماء کو آنا ضروری ہے۔ اور علماء جس طرح کے الحمدللہ دھنوشا ضلع کے بڑے بڑے نامور شخصیات اس میں اور تجربہ کار شخصیات میں اور عمر دراز شخصیات اس میں آئے ہوئے ہیں، نوجوان بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم تف کہتے ہیں ان کے عقلوں پر جو اس مشن کے چلانے والوں کو نا تجربہ کار کہتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری غیرت کی فقدان کہاں چلی گئی؟ اگر تمہارے اندر غیرت ہے، اپنے علم پہ عمل کرنے کا شوق ہے تو آؤ میدان میں اور اس معاشرے سے سماج و برائی کو ختم کرو، ورنہ اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ تمہیں قیامت کے دن پکڑا جائے گا، چاہے تم جتنی لفاظی کر لو، چاہے تم اپنی جاہ و جہاد کو دکھا لو، لیکن میں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں کسی کے پر کمنٹ نہیں، بلکہ ہونا تو چاہیے انسانیت کے ناطے کہ اچھا کام کرے، اچھائی کی تعریف کرو، ان سے جڑ کر کے اور ان سے سامنے آ کر کے اچھا مشورہ دیتے۔ لیکن میرے دوستو یہ جہیز ختم کرنے کے تعلق سے بہت سارے تدابیر ہیں اور اس طرح کی میٹنگ میں ہوئی ہے، لیکن اس پہ تفصیلی گفتگو ممکن ہے مجھے کتنا وقت بھی نہیں متعین کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ مختصر میٹنگ سے زیادہ وقت میں لے لوں۔ تو یہ جہیز میرے دوستو ہر حال میں ختم کرنا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادی ہوئی کوئی جہیز نہیں دیا گیا، اسی طرح جو ہے صحابہ کی زندگی گزری کوئی جہیز نہیں دیا گیا، تبع تابعین کی زندگی گزری کوئی جہیز نہیں دیا گیا، اسی طرح علماء اعظام کی زندگی گزری، سلف صالحین کی زندگی گزری، اس کا مطالعہ کرو میرے دوستو، کہاں جہیز دیا گیا؟ نہیں جہیز دیا گیا میرے دوستو۔ اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے، نبی کی سنت کو گلے سے لگائیں گے، نبی کی سنت کے اوپر ہم اپنے سماج و معاشرہ کو تشکیل دیں گے، اور صالح معاشرہ ہوگا تو انشاءاللہ ہر شخص خوشحال ہوگا، ہر بیٹی والا خوش رہیں گے، ہر بیٹی والے کی شادی ممکن ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ آج کل بلکہ اتنی مہنگی شادی ہو گئی ہے کہ بیٹا والوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ مہر میں کہاں سے دوں گا، 5 لاکھ لا کر کے آج بیٹے کی شادی کرنے میں بھی کم سے کم 3-4 لاکھ پڑتا ہے میرے دوستو، اتنی شادی مہنگی ہو گئی۔ اس لیے شادی کو آسان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت جہیز ختم ہوگا جب ہم نوجوانوں کو سامنے لائیں، نوجوانوں کو ابھاریں، نوجوانوں کو شرعی حکم بتائیں، کیونکہ یہ نوجوان ہی سے یہ معاشرہ بگڑتا ہے اور اس نوجوان ہی سے معاشرہ سدھرتا بھی ہے۔ اس لیے اگر ان کے دل میں اس شریعت کا احترام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام اگر جاگزی ہو جاتا ہے اور ان کے اس دل میں اس جہیز کی بھیانک نتائج سے واقفیت ہوتی ہے تو یقیناً انشاءاللہ ہمارے نوجوان سامنے آئیں گے، ہمارے نوجوان بغیر جہیز کے شادی کریں گے۔
لیکن بات طول نہ کرتے ہوئے میں بارات پہ بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ یہ جہیز جس طرح ہندوؤں کے رسم سے ہمارے ہندوانہ رسم مسلم معاشرے میں سرایت کر گیا ہے، بارات بھی ہمارے ہندو معاشرے سے آیا ہوا ہے، لیکن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بارات لے کے گئے؟ نہیں لے کے گئے۔ صحابہ بارات لے کے جائے بلکہ قربان جائیے عبد الرحمن بن عوف شادی کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور اس میں جب زعفران کلر کا اس کے کپڑے پہ جب رنگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کون سا رنگ ہے، کیونکہ عام طور پہ اس طرح کے رنگ اس زمانے میں شادی سے پہلے معیوب جانتے، اس لیے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ایک انصاری لڑکی سے شادی کر لیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم بشاتین، کہا کہ ایک بکری ہی کو ذریعے کیوں نہ ہو، ایک بکری ہی کا ذبح کر کے کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو۔ یہ ولیمہ کرنا سنت ہے میرے دوستو۔ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، بڑے علاقے کے مشہور مالدار ہیں، بڑے جاہو حشمت والے ہیں، تو اپنے بیٹے کی شادی میں بڑے دھوم دھام کے ساتھ جتنا چاہو استطاعت بھر آپ ولیمہ کر سکتے ہو، یہ سنت ہے، نہ کہ آپ بارات لے کر کے بغیر بلائے ہوئے بارات لے جا کر کے لڑکی کے گھر پہ جا کے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ بارات بھی ناجائز اور حرام ہے، اس لیے بغیر بلائے ہوئے اگر وہ جاتا ہے تو ان کا کھانا حرام ہوگا۔ اس لیے جہیز و بارات کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ جیسا کہ کہا 2 منٹ میں اختصار کے ساتھ میں فوراً کہہ دیتا ہوں کہ جہیز کو مٹانے کے لیے میں نے 4 نقطے بتایا تھا۔ پہلے جو 3 ہیں ہمارے استطاعت میں ہیں، اور واقعی آج ہی اس زوم میٹنگ سے ہمارے جہاں بھی بھائی سن رہے اس سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ یہ 4 نقطے میں سے 3 نقطہ آج ہی اور ابھی چاہیں گے تو مٹ سکتا ہے۔ اور پہلا یہ ہے کہ آپ کسی کی بارات نہ جائیں، چاہے دوست احباب جتنے قریب ہو جائیں، آپ بارات نہ جائیں۔ دیکھیں انشاءاللہ جب عالم اپنے پیچھے ہٹیں گے، بارات نہیں جائیں گے، تو عوام فوت کہیں گے کہ ہمارے بھلا رشتہ دار کیوں نہیں گئے۔ آپ اپنے رشتہ دار میں نہ جا کے دیکھ لائیے کیسا معاملہ آتا ہے، اس کا کتنا بہتر نتیجہ آتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ اپنے بھائی کی شادی میں یا بیٹے کے شادی میں کسی کو بارات نہ لے جائیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے میرے دوستو، اور یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم کسی کو نہیں لے جائیں گے، چاہے ہمارے سماج ناراض ہو جائے۔ رب کو ناراض نہ کر کے سماج کو راضی مت کیجیے، بلکہ رب کو راضی کیجیے، سماج راضی ہوگا۔ اور تیسرا نقطہ، جو بیٹا اور بھائی ہے آپ کے پاس، اس کی شادی میں کوئی جہیز نہ لیں، اور یہ بھی اختیار میں ہے۔ انشاءاللہ یہ تینوں عمل آپ ابھی اور ابھی کا بھی کر سکتے ہیں، اس میں دیر نہیں لگے گی۔ چوتھا ہے کہ جو بیٹی کو شادی دے کر کے بیاہنا، شادی کرنا دوسروں کو، تو میں نے کہا تھا کہ جس شادی میں جہیز کا لین دین کا معاملہ ہو، سارے علماء بائیکاٹ کریں، اس کا نکاح نہ پڑھائیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی اثر پڑے گا۔ لیکن یہ 3 چیزوں کو اختیار کریں، پھر چوتھا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ یا مقلب القلوب، جتنے ہمارے بھائی سن رہے ہیں اور یہ بعد میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلامی شریعت کی عظمت کو بیٹھا دے اور اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو ہمارے مسلم معاشرے میں یہ جہیز اور بارات جیسے ناسور اور مہلک مرض ہندوانہ رسم و رواج سے سرایت کر گیا ہے، اسے ہم تمام لوگوں کو مل کر ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی والآیات بالذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر اللہ اکبر اللہ